جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. پارہ نمبر 11. آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم 11ویں پارے کی ابتدا کریں گے. پہلے 10 پارے کمپلیٹ ہو گئے ہیں اور اس کے اندر ہم نے کوشش کی تھی کہ ہر پارے کے تھیم کو انڈرسٹینڈ کریں سائیکولوجیکلی، اور یہ بھی دیکھیں کہ یہ ہماری آئیڈینٹی میں کیسے ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. تو 9th پارہ، 10th پارہ اور 11th پارہ یہ آپس میں کنیکٹڈ ہیں. سیکوینشل ایک سیکوینس کے ساتھ چلا آ رہا ہے کہ جب ہم اپنی آئیڈینٹی کو پہچان لیتے ہیں، اپنے راستے کی شناخت کر لیتے ہیں، پھر جو مشکلات آتی ہیں ان کو کیسے کوپ اپ کرنا ہوتا ہے، اور جب ہم اللہ تعالیٰ پہ توکل کرتے ہیں تو پھر راستے میں اگر ہم سے کوئی مسٹیکس ہو گئی ہیں تو اس کے ساتھ ہم نے کیسے کور اپ کرنا ہے. تو 11واں پارے کا جو تھیم بنتا ہے، عنوان توبہ. توبہ کے بعد لی گئی ذمہ داری، اور پھر اس ذمہ داری کو لینے کے بعد ہمارا سیٹ بیک، ایموشنل سیٹ بیک، امید کی واپسی کیسے آتی ہے. تو یہ ایک ایسے سمجھ لیں کہ جب تک ہم پچھلے پاروں کو نہ دیکھ لیں یا اپنی سچویشن کو اس کے مطابق ہینڈل نہ کر لیں، اس کے بعد پھر نئی ایک امید پیدا ہوتی ہے. تو 11واں پارہ سٹارٹ کرتے ہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان گناہ کی وجہ سے اللہ سے دور ہوتا ہے یا امید چھوڑنے کی وجہ سے. کیونکہ جب ہم سب کچھ کر لیتے ہیں، ہم ایز اے مسلم، ایز اے مومن سب کام کر رہے ہوتے ہیں، اپنی آپ کو بھی پہچان رہے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی تن من کی بازی لگانے کے لیے تیار ہوتے ہیں، پھر ہم سے مسٹیکس ہو جاتی ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں. اس کی جو مین وجہ ہوتی تو انا ہے، ایگو ہے. لیکن اس کے علاوہ ہمیں قرآن پاک میں ہی انٹروڈیوس کروایا گیا ہے شیطان سے، اور اس کا جو سب سے بڑا ہتھیار ہے وہ ہے نا امیدی، مایوسی. تو یہ چیز سمجھنی بڑا ضروری ہے کہ کسی بھی موقع پر ڈیڈ اینڈ نہیں ہوتا. اللہ کے ہاں ایگزٹ ڈور نہیں ہے. ڈور مطلب کہ ہمیشہ سے دروازے پیچھے سے کھلے رہتے ہیں. تو انسان گناہ کی وجہ سے اللہ سے دور ہوا، جو اس نے کیا، یا اس سے مسٹیکس ہوئیں، یا پھر اس نے جو امید چھوڑ دی اس کی وجہ سے ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں کے اوپر مہر لگ گئی. تو 11واں پارہ ہمیں سکھاتا ہے کہ انسان کی سب سے بڑی تباہی اس کا گناہ نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کی رحمت سے وہ مایوسی ہوتی ہے، جو کہ اصل میں ہے ہی نہیں. کیونکہ گناہ انسان کو اتنا ڈرا دیتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو مایوس سمجھ لیتا ہے. مایوس کا مطلب ہوتا ہے کہ اب میری ریکوری نہیں ہو سکتی، یا اب میں نہیں بچ سکتا، اور اب میری ممکن نہیں ہے کہ میری بہتری ہو. تو یہ مایوسی انسان کو توڑ دیتی ہے، بالکل توڑ دیتی ہے. تو یہ سب سے بڑا ہتھیار ہے آپ کی اپنی ایگو کا، آپ کے دماغ کا، آپ کے نفس کا، شیطان کا. اور کبھی بھی مایوس نہیں ہونا جب تک ہمیں یہ بات پتہ نہیں ہوگی ہماری آگے کی لائف اس طرح سٹیبل نہیں ہو سکتی جس طرح سے مومن کی ہوتی ہے. تو اس کے تھیمز کی طرف چلتے ہیں. سائیکولوجیکل تھیم، نفسیاتی تھیم اس کا کیا ہے؟ اکاؤنٹیبلٹی، جواب دہی کا احساس، اور ریپینٹنس، کہ ہم جو غلطی کی ہے اس پہ افسوس ہو اور توبہ کریں، اینڈ ایموشنل ریٹرن. پھر ہم نے ایموشنلی اپنے آپ کو سیٹ بیک کرنا ہے، دوبارہ سے سٹیبل کرنا ہے. تو یہ اس طریقے سے کرنا ہے. کیا سٹائل ہوگا؟ 11th پارہ اگر ہم سٹارٹ سے لے کے تھرو آؤٹ اس کو اسٹڈی کریں تو اس چیز کی ہمیں انفارمیشن ملتی ہے. تو یہ پارہ ہمیں بتاتا ہے انسان غلطی کرتا ہے، کر لیتا ہے، ہو جاتی ہے انسان سے. تو انسان بھٹکتا بھی ہے راہ سے، اپنے راہ سے ڈائریکشن کو، اس کی ڈائریکشن اس کی سموتھ نہیں رہتی، کبھی کبھی غلط راستے پہ چلا جاتا ہے. مگر واپسی کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے، کہ جہاں پر آپ کو احساس ہو کہ میری ڈائریکشن صحیح نہیں تھی، وہیں سے پلٹ آئیں، وہیں سے پلٹ آئیں، ویسے ہی پلٹ آئیں. اسلام کبھی بھی پرفیکشن کی ڈیمانڈ نہیں کرتا، اسلام ڈائریکشن کی ڈیمانڈ کرتا ہے. تو اب ڈائریکشن سیدھی ہوگی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی راستے پر ہم پر مہربانی فرما دیں گے. تو یہ 3 آیات ہیں، یہ پورے اس پارے کو کس کا ہمارے سامنے پیش کرتی ہے، ایک بگ مطلب کہ ایک بڑی پکچر. سورۃ توبہ کی آیت ہے، عالم یعلم ان اللہ ویقبل توبۃ عن عبادہ. کیا لوگوں میں سے لوگ نہیں جانتے، اللہ کے بندے یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہی ہے، کہ وہ ہر حال میں توبہ قبول کر لیتا ہے، چاہے جتنی بھی ہماری مسٹیکس کیوں نہ ہو. کافی حدیثیں بھی آپ نے پڑھی ہوں گی اس کے بارے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے بارے میں کافی انفارمیشن دی ہے کہ اگر آپ کا جتنا بھی گناہ ہو جائے اللہ کی رحمت سے زیادہ نہیں ہو سکتا، تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہر موقع پر معاف کریں گے. دوسرا، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اور وشفاء لما فی الصدور، کہ
جو آپ کے سینے کی بیماریاں ہیں، جو جن بیماریوں کا ذکر پہلے بھی ہو چکا ہے کہ ہمارے دلوں کی بیماریاں، دل بیمار ہو جاتے ہیں، اس وجہ سے خاتمہ ان کے اوپر مہریں لگ جاتی ہیں، تو مہروں کی طرف نہ جائیے، اپنی بیماری کے علاج کی طرف جائیے. قرآن ہی ہر بیماری کا علاج ہے. اور جو اگلی آیت ہے وہ وما من دابۃ فی الارض، کہ جس کی ہمیں پریشانی ہوتی ہے، فیوچر کی جو ہمیں پرابلمز ہوتی ہیں کہ رزق کہاں سے آئے گا، رزق کیسے ملے گا. تو زمین پر چلنے والی ہر مخلوق کی رزق کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. رزق صرف کھانا پینا نہیں ہوتا، دل کا سکون بھی رزق ہے، ایموشنل سیٹ بیک بھی رزق ہے، تعلیم بھی رزق ہے، ایمان بھی رزق ہے. ٹھیک ہے، تو تمام قسم کا رزق اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. وہ آپ کو پرووائڈ کر دیں گے جو آپ کو ضرورت پڑے گی اپنی ایموشنل اسٹرینتھ واپس لینے میں، اپنے آپ کو ریکور کرنے میں. جو بھی چیزیں ریکوائرڈ ہے اللہ تعالیٰ وہ پرووائڈ کرے گا، اس کے لیے آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. بس قرآن کی طرف پلٹ آئیے. سائیکالوجیکلی کچھ ایکسپلینیشن دیکھتے ہیں. جو پہلا نقطہ ہے کہ انسان غلطی سے کبھی بھی نہیں گرتا، انکار سے گر جاتا. سائیکالوجی کہتی ہے کہ گلٹ انسان کو بدل سکتا ہے. اگر ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے، قرآن پاک بھی اسی بات کو ایکسپلین کرتا ہے کہ آپ کا گناہ آپ کے لیے سنگ میل بن سکتا ہے. آپ کی کوئی غلطی، آپ کے پچھلی غلطی آپ کی اگلی لائف کے لیے ایک سیٹ بیک کا کردار بھی ادا کر سکتی ہے، کہ وہ آپ کو جو مسٹیک ہوئی ہے وہ آپ دوبارہ نہ دہرائیں، اور اس مسٹیک کی گلٹ کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو بہتر سے بہترین کر دیں. لیکن شیم، جو ڈر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو پریزنٹ کرنے کا، یا پھر ایسی چیز کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سے جو مسٹیک ہو گئی یہ کبھی بھی ہمارے اوپر سے دھل نہیں سکتی، تو اس طرح کی جو شرمندگی ہے وہ انسان کو آگے نہیں بڑھنے دیتی. تو قرآن طریقہ بتاتا ہے کہ گلٹ کو کس طرح سے توبہ میں بدل سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں واپس آ جاؤ. یعنی اسلام میں فیلئر کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، ختم نہیں ہوتا. ہمیشہ اسلام میں ریسیٹ ہے. کسی بھی جگہ پہ اپنے سافٹ ویئر کو ریسیٹ کرنا چاہو، اپڈیٹ کرنا چاہو، یو ہیو ٹو ڈو دیٹ. جہاں مسٹیکس ہوئی ہیں ان کی کوڈنگ کو آپ ٹھیک کرو، یو ہیو ٹو ڈو دیٹ. تو اس بات کو جو سمجھ لیتا ہے وہ کسی بھی موقع پر مایوس نہیں ہوتا. پھر اس کے دلوں پہ مہریں نہیں لگتی. ختم اللہ علی قلوبہم ان کے دلوں پہ نہیں ہوتا. کیسے مہریں لگتی ہیں؟ دیکھیں، اگر ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے اپنی آنکھوں کے اوپر پٹی باندھ لیں گے اور 1 مہینے تک ایسے ہی بندھی رہے گی، تو 1 مہینے کے کھولنے کے بعد ہم دیکھ نہیں سکتے. اگر ہم اپنے جس جگہ بیٹھے ہیں یہاں سے اٹھے ہی نہ اگلے پورے مہینے، تو ٹانگیں ہماری کام نہیں کریں گی. یہ فیکلٹیز ہیں جو اپنا کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں اگر ان سے نہ کروایا جائے. تو یہی کچھ ہم کرتے ہیں کہ اپنی فیکلٹیز کو یوز ہی نہیں کرتے، تو زنگ لگ جاتا ہے، زنگ لگنے کے بعد پھر ختم ہو جاتی ہیں، پھر وہ استعمال کے قابل نہیں رہتی. تو یہ انسان کا اپنا قصور ہوتا ہے کہ وہ کس طرح سے اپنی فیکلٹیز کو دوبارہ ریکور کرتا ہے، یا پھر ان کو اسی طرح سے ہی ختم کر دیتا ہے کہ پھر ان کو اللہ تعالیٰ کی جو آواز، اللہ تعالیٰ کا کلام، کائنات کی آواز، فزیکل پریزنس محسوس ہی نہ ہو. ٹھیک ہے. دوسرا جو مین نقطہ ہے کہ یہ چپ چیزیں ہوتی کیوں ہیں. مایوسی کس کا ہتھیار ہے؟ شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار مایوسی ہے. کہ جب انسان سوچتا ہے کہ اب مجھ سے نہیں ہوگا، تب وہ سٹاپ کرتا ہے. یعنی کہ یہ ہم خود ہیں، ہمارا نفس ہے، ہمارا دماغ ہے جو ہمیں نہ کرنے پہ. ورنہ تو جو لا آف اٹریکشن کی ہم نے پہلے بھی بات کی تھی، انشاءاللہ مستقبل قریب میں اس کے پر کام بھی کریں گے. بلکہ ایک کورس ہم ڈیزائن کر رہے ہیں جس کے اندر ہماری جو مائنڈ کنٹرول میتھڈز ہیں، کس طرح سے اپنے دماغ کو کنٹرول کرنا ہے، اس کی پاور کو استعمال کرنا ہے. اگر ہم اپنے دماغ کو صحیح سے استعمال کریں تو جو ہماری پلاننگز ہوتی ہیں وہ ایگزیکیوٹ ہو جاتی ہیں، ہماری سوچیں ایگزیکیوٹ ہوتی ہیں، اور جو ہم بننا چاہتے ہیں وہ ہم بن جاتے ہیں. اس کو کہتے ہیں لا آف اٹریکشن. جو آپ سوچیں وہی ہو. تو وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ ہم کرتے ہیں. اگر ہم نہیں کرتے، ہم رک جائیں گے تو نہیں ہوگا. اگر ہم کریں گے تو وہ ہو جائے گا. قرآن ہمیں امید دیتا ہے کہ اللہ توبہ قبول کرتا ہے. دوبارہ سے سیٹ بیک لو اور جو کرنا چاہو وہ کر لو. ہوپ، امید برین کو دوبارہ سے ایکٹیویٹی ویٹ کر دیتی ہے کہ نہیں، اب مطلب تھوڑا سا چانس ہے، کوئی باقی ہے. تو امید انسان کو حرکت دیتی ہے، موٹیویٹ کرتی ہے. تھرڈ، اگر شیطان مایوس کرتا ہے، اس کی بات نہیں ماننی، اپنے پہ بھروسہ کرنا ہے، اپنی ذات کو استعمال کرنا ہے، اپنے لیے فیصلے کرنے ہیں، تو پھر اعتماد اللہ پہ رکھنا ہے. تو انزائٹی نہیں ہوگی. انزائٹی ایک بہت بڑا کہہ سکتے ہیں کہ ایک رکاوٹ ہے، باؤنڈری ہے جو ہمیں نہیں بڑھنے دیتی ہماری سکسیس کی طرف. رزق کی آیات ہمیں سکھاتی ہیں کہ انزائٹی اکثر مستقبل کے خوف کی وجہ سے ہوتی ہے کہ آگے کیا ہوگا، کس طرح کروں گا. لیکن جب انسان یقین کر لے کہ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ مجھے مواقع بھی پرووائڈ کر دے گا، وہ میرے لیے جو بھی اس وقت میرے حالات ہیں، کنڈیشن ہے، تکلیف ہے، خوشی ہے، غم ہے، مال ہے، جو اولاد ہے، ہر چیز
اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور وہ کنٹرول بھی اسی کے پاس ہے۔ جب کنٹرول ہم اپنے آپ میں چھوڑ دیتے ہیں، جو کہ میں تیسرے پارے سے ہماری امپلس ٹریننگ ہو رہی ہے، کنٹرول جب ہم چھوڑ دیتے ہیں تو سکون آ جاتا ہے۔ جب ٹرسٹ بلٹ ہوتا ہے تو سٹریس کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اب ہم اس پارے کے کچھ اسپرچول ہیلنگس کے نکات دیکھیں گے۔ توبہ روح کی صفائی کا نام ہے۔ ہم فزیکل باڈی کو جانتے ہیں، روح کو نہیں جانتے۔ روح کیا ہے؟ من امر ربی، کہ اللہ تعالیٰ کا ایک امر ہے جس کے بارے میں تم نہیں جان سکتے، لیکن یہ تو پتہ ہے نا کہ اس روح کی صفائی کیسے کرنی ہے۔ توبہ سزا نہیں ہوتی، وہ پیوریفیکیشن ہوتی ہے۔ پچھلی ایک بارے میں ہمیں کیا بتایا تھا؟ مشکل حالات آپ کی ٹریننگ کے لیے آتے ہیں، تربیت کے لیے آتے ہیں، اور پھر توبہ اس کو پیوریفائی بھی کرتی رہتی ہے۔ تو کتنا ایک اچھا بیلنس ہے اگر ہم اس کو ساتھ ساتھ رکھ لیں۔ اور پھر شفا چاہیے، علاج تو ہے، شفا چاہیے تو قرآن صرف قانون نہیں ہے، لاز نہیں دیتا، یہ ایموشنل ہیلنگ ہے، آپ کے ایموشن کو کنٹرول کرتا ہے، آپ کو شفا دیتا ہے۔ اور سب سے اہم بات کہ کوئی آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ جب آپ غلط راستے پہ چل پڑے ہو، آپ سے مسٹیکس ہو رہی ہیں، آپ اپنے راستہ گم کر بیٹھے ہو، یا پھر آپ بالکل جیسے سن ہوتا ہے نا انسان کا دماغ، کچھ سمجھ نہیں آتا، بہت ساری فیلنگز اور بہت ساری سوچوں کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ آپ کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ جیسے ہی آپ کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ انسان جتنا بھی دور چلا جائے، اللہ تعالیٰ کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے، واپس آؤ گے، واپسی کا راستہ ہمیشہ کھلا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب کچھ سائنٹیفک اینڈ سوشل پوائنٹس کو دیکھ لیتے ہیں۔ سائنس کیا کہتی ہے؟ ایموشنل ریزیلنس، اعتراف جب ہم کر لیتے ہیں، جب غلطی کا اعتراف کریں گے، اعتراف غلطی ہمارے سٹریس ہارمون کو کم کرتی ہے۔ جب سٹریس ہارمونز ریلیز ہو جاتے ہیں تب ہم اپنی غلطی کو سمجھ بھی سکتے ہیں۔ یعنی کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ مان لیں۔ دعا میں ہم شروع سے یہی پریکٹس کر رہے ہیں نا کہ آپ دعا میں جائیں، اللہ تعالیٰ کو سامنے پائیں، اس کو محسوس کریں، اور پھر فوراً سے اعتراف کر لیں کہ یس آئی کین ڈو دیٹ، مجھ سے یہ ہو گیا کیونکہ میں کمزور ہوں، میرے سے نہیں ہوا، میں کس چکر میں آ گیا تھا، جیسے شیطان کے چکر میں انسان آ جاتا، یا پھر اپنی ہی انا کے چکر میں، اپنے خول میں، خواہشات میں، بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں۔ اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہم جھوٹ بول دیتے ہیں، یا جھوٹ کا ساتھ دے دیتے ہیں، جھوٹ نہ بھی بولیں تو لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جب ہم سے کوئی بھی غلطی ہو جائے، مسٹیکس ہو جائے، تو فوراً سے ہمیں اعتراف کرنا چاہیے کہ جی اللہ مجھ سے ہو گیا، اب بس میں چاہتی ہوں کہ مجھ سے ریلیف ملے، میں اس کے سے توبہ کرتی ہوں، اور بس میرا پھر ہماری ریکوری کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں ریلیز ہونا اسٹریس ہارمونس کا۔ تو توبہ کیا ہے؟ سائیکولوجیکل اپ لوڈنگ، دوبارہ سے جو لوڈ ہو چکا ہے اس کو ان لوڈ کیسے کرنا ہے، جو آپ کے ساتھ پریشانی ہے، جو پرابلم ہو گئی ہے، اس کو توبہ کے ذریعے ان لوڈ کر دیا جائے۔ سماجی طور پر اجتماعی اصلاح ہے اس کے اندر۔ معاشرے تب بگڑتے ہیں جب ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ غلطی کو نارملائز کیا جائے گا۔ اس سوسائٹی میں غلطی کو جب نارملائز کیا جاتا ہے تو پھر معاشرے بگڑنا شروع ہو جاتے ہیں، کہ جو بھی غلطی کرے گا اس کو اس کا ریزیلنس نہیں ملتا، اس کو سزا نہیں ملتی۔ اکاؤنٹیبلٹی سوسائٹی کو محفوظ کرتی ہے، اور لوگوں کو یہ احساس ہوتا ہے کہ جب ہم مسٹیک کریں گے تو اس کے بعد پھر ہمیں اس کا اکاؤنٹیبل ہونا پڑے گا، احتساب ہوگا، دنیا میں بھی پھر آخرت میں بھی ہوگا۔ اور پھر ایک اور اہم پوائنٹ ہے ہوپ بیس مائنڈ سیٹ۔ ڈپریشن کے امکانات اس کے کم ہوتے ہیں جس کے اندر ہوپ، امید باقی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، امید سے بھرے انسانوں کے اندر ڈپریشن نہیں ہوتی۔ جب ہم مکمل امید اور توکل میں جاتے ہیں تو پھر اس لیے کہا جاتا ہے کہ مومن کو ڈپریشن نہیں ہو سکتا۔ جب مومن ہوتا ہے وہ ڈپریس نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے ہر حالات، ہر واقعات جو بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ڈیسائیڈ کر کے رکھے ہوئے ہیں، تو یہ میرے لیے ایسا ہی ہے جیسا کہ میرے لیے ضروری تھا۔ جس طرح میرے ہاتھ پاؤں ضروری ہے، اس لیے یہ حالات بھی میرے لیے ضروری ہے۔ تو پھر ڈپریشن کا کس چیز کا؟ اگر ہم اس پارے کو زندگی سے جوڑیں، آج کی زندگی سے، ابھی کی لائف اپلیکیشن اس کی بتائیں، تو آج کا عملی سبق کیا ہے؟ ایک گناہ خود کا آئیڈینٹیفائی کریں کہ کون سی مسٹیک مجھ سے ڈیلی ہو رہی ہے، اور اللہ سے پھر اس کے لیے سچی معافی مانگیں، اور پھر خود کو سزا نہ دیں بلکہ اس کے لیے اصلاح کا راستہ ڈھونڈیں۔ تو خود سے سوال کریں، کیا میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھتی ہوں؟ کیا مجھے پتہ ہے کہ جب بھی مجھے کوئی ضرورت ہوگی یا مجھے واپس لانا ہوگا اپنے آپ کو، تو اللہ تعالیٰ میرے ساتھ دیں گے؟ تو اس پارے کے اینڈ میں ہم دعا کریں گے، یا اللہ اگر ہم بھٹک گئے تو ہمیں واپس بلا لے، اگر ہمارا دل بوجھل ہے تو انہیں معاف کر دے، اور ہمیں وہ یقین عطا کر جو گناہ کے بعد بھی امید زندہ رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ اس کے بعد ہم اللہ کے حکم سے دعا کریں گے، اور دعا کا جو طریقہ ہے وہ وہی ہے کہ آپ اپنے دماغ میں، دل میں پرسکون ہو کر اللہ تعالیٰ کو پکاریں، لب بھی نہ ہی دیں، آواز بھی نہ نکلے، اور اللہ تعالیٰ کو 2-3 دفعہ پکاریں، اور پھر اپنی تمام تر فیلنگز کو جس بھی انداز سے آپ بیان کرنا چاہیں، جو بھی سیکوینشل آپ کے پاس ہو، اسے بات کریں۔ جتنی دیر آپ کمیونیکیٹ
کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کمیونیکیٹ وہ کریں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والسلام علی المرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.